تو یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے. خود اللہ سے کریں, عرض کریں اللہ سے, رو رو کے گڑ گڑا کے نماز پڑھیں اللہ کی اور خود کریں. ہاں پھر کوئی کامل مل جائے تو اس کے پاس ضرور جائیں. پھر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا تو وہ جب ہاتھ رکھے گا تو اس میں برکت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ اگر ہے ہی کچھ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خالی دعاؤں سے نہیں ہوتا. پہلے کچھ لٹانا پڑتا ہے پھر کچھ پانا پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جن کو کتاب دی گئی اور اس میں ہم بھی شامل ہیں, مسلمان بھی, ہمارے عقائد کتنے ٹھیک ہیں اور ان عقائد پر ہم کتنی بات کرتے ہیں. جمعوں کے اندر, تقریروں کے اندر, جلسوں کے اندر کتنی ٹریننگ کرتے ہیں. تبلیغ کے اندر کتنی ٹریننگ کرتے ہیں ہم تو تبلیغ بھی غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز کے ہونے کا یقین اللہ سے اور بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین. بندے نے تو 4 بچے پیدا کر دیے ہیں, کچھ نہ کیسے نہیں ہوتا. بندے نے تو کاروبار کر لیا ہے, بندے نے ملیں لگا لی ہے, بندے نے بزنس کر لیا ہے, بندے نے کرپشن کر لی ہے, بندے نے رشوت لے لی ہے, بندے نے بندہ مار دیا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں بندے سے کچھ نہیں ہونے کا یقین؟ یہ بات صحیح ہے؟ بات تو غلط ہے. یعنی کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے لوگوں کو؟ اب بندے سے کچھ نہیں ہونا تو اللہ کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى. مولا یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بندے سے کچھ نہیں ہونے کا یقین. تو کہہ رہا ہے بندے کو وہی ملتا ہے جو کچھ کرتا ہے. کہہ رہا ہے اللہ کے نہیں قرآن میں. اگر بندے سے ہونا ہی کچھ نہیں تو بندے کو بھیجا کیوں؟ بندے کو علم اور شعور کیوں دیا ہے؟ بندے کو یہ کیوں کہا ہے کہ تدبر کرو, تفکر کرو قرآن میں, سمجھو اس کو, جب ہونا ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ یقین بہا دیا ہم نے ذہن میں. وہ چھوٹے بچے لے لیے, ان کو پڑھا دیا, اور پڑھ رہے ہیں. دین اور ہے, یاد رکھو. ایک یہ کتاب ہمارے سامنے پڑھی ہے اور ایک کتاب اور بھی ہے. کون سی ہے بھلا؟ اس کو بھی پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اپنے قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا ہے اور یہ بھی کہا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آگے پڑھتے پڑھتے اللہ نے فرمایا لَآیَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, اس کو بھی پڑھا. ہم نے کبھی پڑھا؟ ان نشانیوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری تبلیغ ادھوری ہے, ہمارا کردار ادھورا ہے, ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو کردار کی طاقت ہو, کیونکہ ہم نے پڑھا ہی دنیا کمانے کے لیے. جو کچھ پڑھا ہے دنیا کمانے کے لیے پڑھا ہے. پھر دوسرا لفظ اللہ نے فرمایا والطاغوت, اور وہ شیطان کی بات اس کی مانتے, اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کی مختصر سی یا جامع جو تعریف ہے وہ یہ, ہر وہ چیز جو اللہ کی غیر ہے اس کی عبادت کرنا طاغوت ہے. قرآن مجید نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ کی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے جھوٹ طاغوت ہے. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ طاغوت ہے. حسد کیا ہے؟ طاغوت ہے. مال و دولت کو حرام طریقے سے کمانا کیا ہے؟ طاغوت ہے. رشوت کیا ہے؟ طاغوت ہے. یعنی ہر وہ چیز جو غلط ہے وہ طاغوت ہے. اور ہماری زندگی میں تو یہ میرا خیال ہے نہیں. آپ اپنی مرغی کو دیکھ لیں, مہنگائی کو دیکھ لیں. پہلی ربیع الاول شریف کو جس کا ریٹ 120 یا 125 تھا, 12 ربیع الاول شریف یا آج تک وہ 200 سے زیادہ ہو گئی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے؟ کسی نے پوچھا. دانا مہنگا ہو گیا ہے, فیڈ مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, بجلی مہنگی, کیا چیز مہنگی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے 10-12 دنوں کے اندر 100 روپیہ پر کلو بڑھا دیا. یہ مسلمان ہے؟ طاغوت نہیں, یہ طاغوت ہے. اور اس کی طرف ہماری تو وہ بیٹھا ہوا ہے, تسبیح بھی اس نے پکڑی ہے. خدا کی قسم, میں نے ایسے مرغی بیچنے والے انہوں نے تسبیحاں پکڑی. سبحان اللہ بڑے جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے حج کرنے بھی جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا ماشاءاللہ یہ کسان گھی والے جو ہیں یہ پورا رمضان 5000 بندے کو مسجد نبوی شریف میں روزہ کھلواتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ, پاکستان میں تو آگ لگائی ہوئی ہے. گھی ذرا کم کر دینا, قیمت کیا کر دیں؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بھائی جتنا کما کے وہاں کھلاتے ہیں, یہاں کے غریبوں کو کھلائیں. وہاں کوئی غریب ہے وہاں تو مل جائے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں تو جو جائے گا اسے، اور کتنی بار سنا ہے وہ سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم کوئی بھکاری نہیں ہے، اپنے ملک میں جا کے لگاؤ، پھر منتیں کرتے ہیں جناب ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں وہ کیا سفرا کہتے ہیں، ہاں ہم یہاں سفرا لگاتے ہیں، وہاں سفرا لگانے کے لیے وہ لگا لیتے ہیں، اجازتیں لے لیتے ہیں، اور یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں سے کما رہے ہیں، خون نچوڑ رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں کہ نہیں نچوڑ رہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کوئی دین نہیں ہے، یہ طاغوت ہے، اور طاغوت نے اس طرف لگا دیا، شیطان نے یہ کہا تھا میں ان سے وہ کام کراؤں گا جو شریعت نہیں ہوں گے لیکن یہ شریعت سمجھ کے کریں گے۔ اب جو باروزے کھلاتا ہے شریعت سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اسے آج تک یہ کسی نے نہیں بتایا جناب یہاں کھلوائیں، یہاں غریب ہیں، جھگیوں والے ہیں، غریب لوگ ہیں، انہیں کھلائیں، اپنے ریٹ کم کر دیں۔ رمضان میں تو ریٹ میرا خیال بڑے ہی کم ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں، ہو جاتے ہیں نا، ہر چیز کے بہت نیچے ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کی کل پرسوں خبر تھی کہ 3 سال ہو گئے انہوں نے ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے، ریلوے کے کرائے، تیل بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ بڑھا ہوگا، وہاں بھی بڑھا ہوگا، انہوں نے نہیں بڑھایا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بالکل معاف کر دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو غیر مسلم ملک ہے اس کی کیا فلاحی ریاست ہے اور ہماری کیا ہے، ہماری کیا سوچ ہے کہ ہم نے عمرہ ضرور کرنا ہے مہنگائی کر کے، حج پہ ضرور جانا ہے مہنگائی کر کے، لوگوں کا خون چوس کے ہم نے، اللہ کا بڑا کرم ہے اس دفعہ پھر حضور نے بلا لیا ہے، کیسی تہمت اور بہتان لگاتے ہیں، اس دفعہ پھر بلاوا آ گیا، بھائی ایسی بات کرتے ہیں نا لوگ، اور اس کا کردار دیکھیں، اس کا مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، جس نے 2 لاکھ 1 گھنٹے کا نعت پڑھنے کا لے لیا وہ بھی کہتا ہے حضور کا بڑا کرم ہوا اس دفعہ پھر بلا لیا، بھائی تیرا تو 1 گھنٹے میں پورا ہو گیا، تو بے شک دوسرے دن چلا جائے۔ اب اس کی بات سننا جو بیچارہ 7,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ لیتا ہے اور اس میں اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا ہے، اس کو تو بلاوا نہیں آتا، لیکن بلاوا اگر نہیں بھی آتا، اگر وہ عشق والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اپنا میاں شیر محمد صاحب نے، ایک شخص مرید ان کا کہتا تھا حضور عمرے کو بڑا دل کرتا ہے، حج کو بڑا دل کرتا ہے، تو آپ ملڑ سمجھتے ہیں آپ، یہ گوبر اٹھا کر اس میں پھینکنا کھیتوں میں، اسے ملڑ ڈالنا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ آپ کروا رہے تھے، پاس بیٹھے ہوئے تھے، چائے آئی، اب میں اس بیلی کو چائے دو، اس کا حج کرنے کو بڑا دل کرتا ہے، چائے پی، وہی اونگ لگ گئی، اٹھا، حضور مبارک کو خانہ کعبہ روزہ رسول کی زیارت ہوتی ہے، خانہ کعبہ روزہ رسول کی، سبحان اللہ، جس میں عشق ہو وہ جہاں بھی رہے مدینے میں رہتا ہے، لیکن یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہے اور یہ طاغوت ہے، یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، مذہبی طبقہ بھی اور دنیا دار تو پھر میرا خیال ہے اس مذہبی طبقے سے وہ دنیا دار اچھے ہیں جو دنیا کو دنیا کہہ کر کماتے ہیں، دین کہہ کر، ٹھیک ہے کر رہا ہوں میں، یعنی کم از کم وہ دنیا تو کہتے ہیں کہ دنیا کما رہے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ ہم دین کما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ طاغوت کو سمجھیں کہ طاغوت ہے کیا۔ طاغوت صرف شیطان تو قیامت کے دن قرآن کہتا ہے مکر جائے گا، وہ کہے گا مجھے کس نے دیکھا ہے، میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈالا تھا، میں ان کو جہنم میں لے کر آیا ہوں، مجھے یہ الزام دے رہے ہیں، ان کے اندر خود شعور نہیں تھا، ان کے اندر عقل نہیں تھی، تو وہ تو اس دن جناب بھاگ جائے گا، لیکن آج ہم نے اسے دل کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ تو خدا را یہ جو یہودیوں والی اہل کتاب والی عادات ہیں جو ہمارے اندر پڑی ہیں، ابھی بتاؤں، یہ جو قومی سیرت کانفرنس ہوئی ہے آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، وہ میرا خیال ہے میری تقریروں کا اثر ہے، آپ نہیں دیکھتے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جب کھانے کو کھولا نا انہوں نے، وہ جو سیرت کانفرنس والے تھے جو جھوم رہے تھے، ذرا آنسو بہا رہے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قسم اس طرح ٹوٹ کر پڑے جیسے گدے مردار پر پڑتے، مولویوں سے۔ پھر بتائیں ضیاء الحق کا یہ فکرہ مجھے اس بندے نے بتایا جو اس میں انتظامیہ تھا اس نیشنل سیرت کانفرنس میں، اس نے کہا ضیاء الحق نے مجھے بلا کے کہا کہ مولویوں کے لیے کھانا ذرا وافر ہونا چاہیے، کیا؟ اور اس نے لفظ استعمال کیے، انہوں نے کتوں کی طرح کھانے کو کھانا۔ امیر المومنین ضیاء الحق کی یہ رائے تھی کس کے بارے میں؟